عزیز سامعین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، امرتک فتولیت، میں نے تجھے حکم دیا اور تو نے پیٹھ پھیر لی، ونہیتک فمادیت، اور میں نے تجھے روکا بعض کام کرنے سے تو ڈٹا رہا، وسترت علیک فتجرعت، اور میں نے تیری پردہ پوشی کی تو جری ہو گیا، وعرضت عنک فما بالیت، اور میں نے تجھ سے اعراض کیا تو نے کچھ پرواہ نہ کی۔ اللہ ناراض ہوئے، پرواہی کوئی نہیں۔ فجر ظہر عصر مغرب چھوڑ رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کوئی تکلیف نہیں دی، پریشانی نہیں دی، مصیبت نہیں دی، اس لیے نہیں کہ اللہ رب العزت راضی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا، جو چاہے کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اعراض فرمایا تو ہم نے کچھ پرواہ نہ کی۔ پھر فرمایا یا من، اے وہ شخص، اذا مرض شکا و بکا و اذا عفا تمرد و عصا، کہ اے وہ شخص جب بیمار ہو جائے تو شکایت کرتا ہے، رونے لگتا ہے، اور جب تندرست ہو جائے تو سرکش بن جاتا ہے اور نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ یا من، اے وہ شخص، اذا دعاہ العبید عدا و لبا، کہ جب بندے تجھے پکاریں، جب بندے اس کو پکاریں تو وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے، لبیک کہنے لگتا ہے۔ اور وَإِذَا دَعَا الْجَلِيلُ عَارَضَ وَنَأَى إِن سَأَلْتَنِي آتَيْتُكَ وَإِن دَعَوْتَنِي أَجَبْتُكَ، اللہ رب العزت فرما رہے میرے بندے، کوئی تجھے بلاتا ہے دوڑتا ہو جاتا ہے، لبیک کہتا ہے، اور جب رب جلیل پکارتا ہے تو بے رخی اختیار کرتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اگر تم مجھ سے مانگے تو عطا کروں گا، اگر تم مجھ سے دعا کرے تو میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ وَإِن مَرِضْتَ شَفَيْتُكَ، اگر تو بیمار ہوگا تو تجھے شفا دوں گا۔ وَإِن سَلِمْتَ رَزَقْتُكَ، اور اگر تو صحیح سالم رہے تو تجھے رزق عطا کروں گا۔ وَإِنْ أَقْبَلْتَ قَبِلْتُكَ وَإِنْ تُبْتَ غَفَرْتُ لَكَ، اور اگر تو میری طرف آئے گا تو میں تجھے قبول کروں گا، اور اگر تو توبہ کرے گا تو میں تیری بخشش کروں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ آج اللہ رب العزت سے منہ موڑ کے ہم چاہتے ہیں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ آج اللہ رب العزت کو چھوڑ کر ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں ہماری فرما بردار بن جائیں۔ ایک چیز میری ذہن میں رکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ رب تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کے غلام ہیں آپ، اللہ رب العزت حاکم ہیں، محکوم ہیں آپ، اور آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور آپ جن پر حاکم ہیں، جو آپ کے محکوم ہیں، وہ آپ کے فرما بردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت حاکم، آپ محکوم، آپ نافرمانی میں لگے ہوئے، آپ حاکم، آپ کی اولاد محکوم، وہ آپ کی نافرمانی میں لگی ہوئی، تو اولاد نافرمان کیوں ہوئی؟ آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوئی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں جب بھی اپنی سواری یا اپنی اولاد کو نافرمانی کرتے دیکھتا ہوں، یا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ سے سرکش ہوتے جا رہے ہیں، یا میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں، یا میں کسی سواری پر سوار ہونے لگتا ہوں تو وہ اچھلنے کودنے لگتی ہے، بیٹھنے سوار ہونے نہیں دیتی، تو میں اسی وقت سواری سے اتر جاتا ہوں، اسی وقت اولاد کا عمل دیکھ کر میں سجدے میں چلا جاتا ہوں اور رب تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں جس گناہ کی وجہ سے میری اولاد سرکش ہو گئی، جس گناہ کی وجہ سے میرا جانور سرکش ہو گیا۔ اللہ کی نافرمانی کے اثرات آج ہمیں نظر نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلسل نافرمانیوں میں مبتلا ہیں۔ اس کی مثال یوں لیجئے، آپ خوشبو کی دکان میں رہتے ہیں، ایسا علاقہ ہے جہاں خوشبو ہی خوشبو ہے، تو ذرا سی اسمیل بھی پاس سے آئے کہیں سے تو سب کو محسوس ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خوشبو کا ماحول ہے، گندگی ذرا بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ لیکن آپ گندگی کے میدان میں چلے جائیں تو آہستہ آہستہ آپ کو عادت ہوتی جائے گی، پھر احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں گندگی میں کھڑا ہوں۔ خوشبو میں رہنے والا وہ محسوس کر پائے گا کہ یہ لوگ اس قدر پاگل دیوانے، یہ گندگی میں ہیں، ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ تو ہم نافرمانیاں کر کر کے پھر ہمیں یہ احساس ہی کوئی نہیں رہتا کہ میرے جو مسائل بندھنے ہیں، مجھ پہ جو پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے، اللہ رب العزت سے دوری ہے۔ آپ خود تو سوچئے، حدیث قدسی میں اللہ رب العزت ہم سے گلہ فرما رہے ہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے ہم سے گلہ کرنے کی؟ اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک ماں اپنے گھر سے بھاگے ہوئے بچے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا رب تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ تو معزز سامعین، پھر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو آپ اس میں ان کو دوش نہ دیں، یہ موبائلوں کو اور اب سارے جتنے بھی آلات ہیں ان کو دوش نہ دیں کہ انہوں نے خراب کر دیا، یہ چھین لو، بلکہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے سزا ہے۔ یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، بیوی اللہ کی نعمت ہے،
گھر اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب آپ اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں گے تو اللہ رب العزت اسی نعمت کو آپ کے لیے زحمت بنا دیں گے۔ پھر اولاد ہے جان کھائے رکھے گی، بیوی ہے گھر میں رہنا دشوار کر دے گی، گھر ہے گھر میں آپ کو سکون ہی نہیں آئے گا۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت سے تعلق نہیں۔ اللہ سے تعلق بن گیا، اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ آپ خود سوچئے، آپ کا اللہ سے تعلق ہو، اللہ آپ کے دل میں اپنی محبت پیدا فرمائے، اور جب اللہ رب العزت سے کسی کو محبت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم اعلان کر دو کہ میں اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام پورے آسمان پر، ساتوں آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں، پھر زمین پر بھی اعلان کرتے ہیں، پھر ساری کائنات اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے، حتیٰ کہ پرندے بھی اور پتھر تک اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آج ہم پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ اس لیے میں مستقل عرض کر رہا ہوں، میں اللہ رب العزت کی بڑائی اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ہمارے دل میں احساس پیدا ہو۔ کمنٹس آتے ہیں جی آپ صرف وظیفہ بتایا کریں۔ بھئی وظیفہ میں میڈیسن بتا دوں، پرہیز بتاؤں نہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں میں حق ادا ہی نہیں کر رہا۔ آپ جتنے مرضی وظیفے کر لیں، اعمال گناہ نہیں چھوڑیں گے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے چینج یور لائف کا ایک کورس بنایا ہے۔ اس کورس میں مسنون دعائیں، مسنون اذکار کی پابندی ہے۔ چینج یور لائف کا ایک سیشن ہے جس میں چند ایسے اعمال ہیں نیکی کے جن کو کرنے سے آدمی کا ایمان پختہ ہوتا ہے، اور چند شرائط ہیں جس میں نماز نہ چھوڑنا، حرام کاموں سے بچنا، چند شرائط ہیں جن پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو چینج یور لائف کا میرا کورس ہے، اس کی انشاءاللہ مکمل ترتیب بھی ایک ویڈیو میں اپلوڈ کر دی جائے گی، اس کا لنک آپ کو دیا جائے گا، لیکن فی الوقت میری گزشتہ ہر ویڈیو کے اندر چینج یور لائف کی مکمل ترتیب عرض کی گئی ہے۔ اگر ڈائریکٹ آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں تو اس کورس کو آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے ہم سے اس کی ڈیٹیل بھی حاصل کر سکتے ہیں، مکمل تفصیل حاصل کرنا چاہیں تو۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے مسائل کو، جو آپ لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں نا، وہ آپ کو کرنی بس چند دن کا کام ہے۔ الحمدللہ 41 دن میں نے اس کی زیادہ سے زیادہ مدت رکھی ہے، کیونکہ 40 دن کا ہر بندے کے حالات میں ایک تغیر ہے، اور میں نے 41 دن اس کی مدت رکھی ہے۔ الحمدللہ کوئی ایسا بندہ نہیں جس کا عمل 41 دن تک پہنچا ہو، پہلے ہی الحمدللہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کورس ضرور کریں، اس کی ڈیٹیل مجھ سے واٹس ایپ پر لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ چینل پر بھی چینج یور لائف کے نام سے پلے لسٹ موجود ہے، اس میں آپ مسنون دعائیں، مسنون اذکار دیکھ سکتے ہیں، چینل کی ترتیب دیکھ سکتے ہیں۔ عمل کی طرف بھی بڑھتا ہوں، تو اگر آپ کا بچہ غصہ کرتا ہے، روٹتا ہے، چینج یور لائف کا کورس ضرور سٹارٹ کریں۔ اس کے ساتھ جب آپ کورس سٹارٹ کر لیں تو یہ عمل کریں۔ وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ یا حسیب، یا حکیم، یا حفیظ، یا حلیم، 4 اسماء مبارکہ ہیں۔ یا حسیب، یا حسیب، یا حکیم، یا حفیظ، یا حلیم، یہ 4 اسماء مبارکہ ہیں۔ آپ نے ان 4 اسماء مبارکہ کو لکھ کر ایک کاغذ کے اوپر کسی بھی پینسل سے لکھ لیں، پین سے لکھ لیں یا ایسی پینسل سے جس کی سیاہی تھوڑی بہت پانی میں مکس ہو جائے اس سے لکھیں، مارکر سے لکھ لیں، اور اس کو پھر پانی میں آپ ڈالیں، وہ پانی میں مکس ہو جائے۔ پانی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا رنگ آ گیا ہے، بچہ نہیں پیے گا، تو پھر آپ اس میں زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں اور وہ بچے کو پلا دیں۔ کتنی دفعہ کرنا ہے؟ دن میں 3 مرتبہ، ظہر کے بعد، مغرب اور عشاء کے بعد پلائیں، ورنہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد پلائیں۔ 3 دن آپ اس کو کریں، 3 دن میں ہی آپ کو اس کے فوائد نظر آئیں گے۔ لیکن چینج یور لائف کا کورس ضرور ساتھ کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے سارے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ معزز سامعین، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی ضرور پڑھیے گا، اور درمیان میں یہ یا حسیب، یا حکیم، یا حفیظ، یا حلیم، اس کو آپ نے 11 مرتبہ تمام اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اکٹھے پڑھ لیں یا الگ الگ پڑھ لیں، 11 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے۔ پھر عرض کر دیتا ہوں، یا حسیب، یا حکیم، یا حفیظ، یا حلیم، ان کو 11 مرتبہ پڑھ کر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر دم کر لیں۔ صبح جو پانی استعمال کریں، شام کو بھی اسی پانی میں مزید پڑھ کر دم کر لیں۔ اس طرح اسی پانی کو ختم ہو جائے مزید ڈال لیں، ختم نہ ہونے دیں، تھوڑا سا ہو اور ڈال لیں۔ اس کو کرتے رہیں، انشاءاللہ 3 دن 7 دن میں آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا۔ معزز سامعین، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنے